الشمس، اللیل، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ پہلی سورہ میں آخرت کے خسران اور اس میں فوز و فلاح کے جس راستے کا ذکر بالاجمال ہوا ہے، دوسری سورہ میں اس کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ دونوں میں خطاب قریش کے سرداروں سے ہے، لیکن اسلوب میں اعراض کا پہلو نمایاں ہے۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی سورہ الشمس کا موضوع قانون جزا و سزا کے حوالے سے قریش کے سرداروں کو طغیان اور سرکشی کے اس رویے پر تنبیہ ہے جو دعوت حق کے مقابلے میں وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ دوسری سورہ اللیل کا موضوع قریش کے لیے اس راستے کی وضاحت ہے جس کا ذکر سورہ شمس میں قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا کے الفاظ میں بالاجمال ہوا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ رات گواہی دیتی ہے جب وہ چھا جائے، اور دن بھی جب وہ روشن ہو، اور نر و مادہ کی تخلیق بھی کہ دنیا ہے تو قیامت بھی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج وہاں لازماً الگ الگ ہوں گے۔ پھر جس نے راہ خدا میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھے انجام کو سچ مانا، اسے ہم سہج سہج راحت میں لے جائیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور اچھے انجام کو جھٹلایا، اسے ہم سہج سہج سختی میں پہنچا دیں گے۔ اور اس کے کیا کام آئے گا اس کا مال جب وہ گڑھے میں گرے گا۔ ہمارا کام سمجھانا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے اور آخرت بھی۔ سو ام القری کے رہنے والو، میں نے دہکتی آگ سے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ اس میں تمہارا وہ سب سے بڑا بدبخت ہی پڑے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا ہے، اور اس سے یقیناً دور رکھا جائے گا ہمارا پیغمبر، وہ انتہائی پرہیزگار جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اسے تزکیہ حاصل ہو، اور جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں کہ اسے بدلہ ملے، بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ اور اب زیادہ دیر نہ ہوگی کہ اپنے پروردگار کی عنایتوں سے وہ نہال بھی ہو جائے گا۔